اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدائے فطرت کے عنوان سے یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ خداوند کریم فرماتا ہے کہ بے شک بے تحقیق جو لوگ ایمان لے کے آئے اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے پروردگار لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ سیجعل یعنی سین جو یہاں پہ اس معنی میں آپ لیں گے کہ حتماً جو ہے تحقیقاً جو ہے پروردگار جو ہے ان لوگوں کے نسب کے لیے محبت اور مودت ڈال دیتا ہے۔ پس اگر کوئی انسان محبوب الہی بن جاتا ہے تو محبوب الہی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت آ جاتی ہے۔ اگر کوئی کسی ہستی سے پیار کرنے لگتا ہے تو یہ سوچنا پڑے گا کہ اس کا سبب کیا ہے۔ آج کی جو چونکہ گفتگو کا محور چونکہ ایام ہیں بی بی حضرت خدیجہ کبریٰ ام المومنین علیہ افضل التحیات والثناء، یہ تاریخ اسلام کی عظیم شخصیت جو محسن اسلام ہیں، جس کی محبت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی جانب گرویدہ کر دیا۔ عمر کے لحاظ سے تو تعریف بتا دی عمر زیادہ ہے، لیکن اس کی محبت نے پیغمبر کو کبھی پیغمبر کے دل سے حضرت کی کبھی بھی محبت نہیں نکلی۔ اور یہ امتیاز ہے حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کو۔ جب تک حضرت خدیجہ کبریٰ زندہ رہیں تو ان کی موجودگی میں کوئی عورت وہاں پہ نہیں آ سکی۔ حضرت کے بعد جانے کے بعد آپ کو ایک سلسلہ ملے گا، بڑی بڑی امہات المومنین کے ایک نام آپ کو ملیں گے، لیکن جب تک یہ بی بی زندہ ہیں تو کوئی نہیں آ رہی۔ اور جب بی بی چلی گئیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمیشہ یاد کیا، اور پیغمبر کو ان کو ہمیشہ ادب و احترام سے یاد کرنا یہ بتلاتا ہے کہ یہ وہ شخصیت چلی گئی ہے، اس کے بارے میں 100% یہ گارنٹی دے رہا ہوں کہ یہ پاکیزہ عورت تھی، کہ پیغمبر اس سے محبت کر رہے ہیں۔ ہم 2-3 حدیثیں پڑھتے ہیں اپنے برادران اہل سنت کی کتاب سے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم والا لکھتا ہے کہ خود اس کا راوی کون ہے، روایت کو بیان کرنے والا ام المومنین حضرت عائشہ ہیں۔ یہ خود لمحہ فکری، اگر آپ اس باب میں جائیں صحیح بخاری صحیح مسلم میں، اکثر حدیثیں جو ہیں حضرت خدیجہ کبریٰ کی عظمت کی بیان کرنے والی یہی ام المومنین ہے۔ بی بی خدیجہ کبریٰ نے آج تک اپنی زبان سے فضائل بیان نہیں کیے۔ آپ دیکھ لیں صحیح بخاری صحیح مسلم میں تمام روایتوں کا محور کون ہے؟ ام المومنین جناب عائشہ۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں ما غرت علی نساء نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم سے پڑھ اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم، الا علی خدیجہ۔ عورت کا ایک مزاج ہے، جب اس گھر میں دوسری بیویاں بھی ہوں تو عورت دوسری نسبت حساس ہوتی ہے، ان میں غیرت پائی جاتی ہے، ایک حسادت وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ خود بیوی کہہ رہی ہیں کہ مجھے جناب پیغمبر کی بیویوں کی نسبت سوائے خدیجہ کی کسی کے بارے میں میرے اندر وہ عورتوں کی جو غیرت اور حسادت وجود میں نہیں آئی۔ یہ بری چیز ہے اگرچہ، اس لیے کہ اگر مرد کو اجازت دی گئی ہے کہ 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے تو یہ بھی تو اللہ کا فرمان ہے نا۔ تو آپ کا یہ غیرت کرنا اور یہ حسد کرنا کہ کیوں دوسری بیوی آگے اس کے آنے سے ان کے دل میں میری محبت کم ہو جائے گی، میری جگہ وہ لے لے گی، تو یہ تو ایک جاہلانہ افکار ہیں۔ لیکن متاسفانہ خود بیوی خود بیان کر دیں کہ میرے اندر یہ عیب تھا، میں کیا کروں۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ ما غیرتو علی نساء نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا علی خدیجہ، سوائے خدیجہ کے کسی عورت کے بارے میں میرا یہ تصور نہیں پیدا ہوتا تھا، غیرت مجھے کسی اوروں کے، فقط خدیجہ کبریٰ کی شخصیت تھی۔ خوب سوال پیدا کیوں خدیجہ کبریٰ سے آپ کو ایسا، آپ نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ خود حدیثوں میں ہے کہ وَإِنِّي لَا مُدْرِكْهَا، میں نے انہیں دیکھا ہی نہیں تھا۔ ابھی وجہ کیا تھی؟ آپ نے دیکھے بغیر بھی آپ کو اس کی یاد جناب علی حسادت ہوتی ہے اور غیرت ہوتی ہے۔ خود بی بی کہتی ہیں کیوں؟ اب یہ دیکھیں قالت وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذبح الشاة فیقول، وجہ یہ تھی
کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ کبریٰ کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے. یہ تو اور ہی ساختہ جناب علی کہ میں اتنی اچھی عورت ہوتے ہوئے پیغمبر کسی اور کو یاد کر رہے ہیں میرے ساتھ، لیکن توجہ کسی اور جانب ہے. کہ جب پیغمبر کہتے ہیں کہ قربانی کرتے تھے، بکرا ذبح کرتے تھے، تو کیا فرماتے تھے؟ ارسلوا بها الى اصدقاء خدیجہ، یہ گوشت جو ہے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں تک جا کے پہنچا کے آؤ. پھر وہی خدیجہ آ گئی، چلی گئی، پھر بھی خدیجہ کو یاد کیے جا رہے ہیں. گوشت تقسیم کرنے کی بات کہ اصدقاء خدیجہ، حضرت خدیجہ کی سہیلیوں تک یہ گوشت پہنچاؤ. کہتے ہیں قالت فاغضبت یوما، ایک دن تو مجھے غصہ آ گیا، میں ناراض ہوں، یہ کیا چکر ہے جناب علی کے بعد گوشت ذبح کیا، دو ان کو دو بھی. گوشت دینے پہ اعتراض نہیں ہے، کن کو دیا جا رہا ہے یہ مہم ہے. کیا خدیجہ کی سہیلی کو دیا جا رہا ہے. کہتے ہیں فاغضبت یوما، ایک دن تو مجھے غصہ آ گیا، فقلت خدیجہ، یہاں پہ ایک دفعہ ہے خدیجہ، کیا مطلب ہے ہر وقت خدیجہ کی بات کرتے ہو؟ تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ یہ دقت طلب ہے. یہ قرآن کی آیت ہم نے پڑھی سورہ مریم کی 96 نمبر آیت. کیا کہا؟ خدا کیا فرماتا ہے؟ جو مومن ہیں اور نیک اعمال انجام دیں گے، ان لوگوں کے بارے میں پروردگار لوگوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دے گا، چونکہ یہ مومن ہے اور عمل صالح. بس اگر کوئی محبوب بن رہا ہے لوگوں کا، کیوں محبوب بن رہا ہے؟ چونکہ خدا نے اس کی دل میں محبت ڈال دی ہے. اب دیکھیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انی قد رزقت حبھا، ایسا تجھے کیا معلوم، حضرت خدیجہ کی محبت مجھے اللہ نے اپنے روزی میں عطا کی ہے. حضرت خدیجہ کی محبت مجھے رزق میں ملی ہے. دیکھو یہ رزق کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ رزق کیا ہوتا ہے؟ آپ ظاہری طور پہ یہ کھانے پینے چیزوں کو رزق کہتے ہیں، نہیں، حضرت خدیجہ کی محبت مجھے رزق میں ملی ہے. کیسے رزق میں ملی ہے؟ وہ قرآن کی آیت تھی. حضرت خدیجہ کی زندگی کا محور فقط کون تھے؟ خدا تھا. جب خدا تھا تو محبت کون ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. بس کہتے ہیں میں کیا کروں، میں دوسرے الفاظ میں کہتا ہوں، پیغمبر فرماتے ہیں میری یہ مجبوری ہے، مجھے خدیجہ کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی ہے، تو میں خدیجہ کو بھول نہیں سکتا ہوں. ایک دوسری حدیث دیکھیں، پھر کہتے ہیں یہ تھی صحیح مسلم کی روایت، حدیث نمبر جو ہے 2435 ہے. یہ باب جو ہے فضائل خدیجہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، اس باب میں یہ حدیث ہے، جو بھی چاہو آپ دیکھ سکتے ہیں. دوسری حدیث صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں، حدیث نمبر 3818، اس میں بھی یہی باب ہے، باب تزویج النبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ و فضلہ رضی اللہ تعالی عنہ. دیکھیں یہ پھر راوی بیوی ہیں. ام المومنین کیا کہتی ہیں؟ ما غیرت علی احد من نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیغمبر کی بیوی کسی کے بارے میں غیرت نہیں کی. ما غیرت علی خدیجہ وما رأیتها، تعجب تو یہ ہے میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا لیکن اسی کے بارے میں مجھے غیرت بھی ہوتی تھی. اب کہتے کیوں؟ نکتہ کہاں پر ہے؟ ولیکن کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ذکرہا، مشکل یہ تھی کہ پیغمبر انہیں بہت زیادہ یاد کیا کرتے تھے. آپ دقت کریں، حضرت خدیجہ کی وفات کی بعد کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ مدینے کی باتیں ہو رہی ہیں. کہتے کان جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا تو کیا کام کرتا ہے؟ استمرار ہے. ٹھیک ہے، استمرار ہے. کان یکثر ذکر، اس کی یاد کو زیادہ، اس کو زیادہ یاد کرتے تھے. وَرُبَّمَا، بعض اوقات کیا کرتے تھے؟ ذَبْحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُ أَعْضَاءً، بعض اوقات پیغمبر قربانی جانور ذبح کرتے تھے، بکرا ذبح کرتے تھے، پھر اس کے چھوٹے چھوٹے حصے بناتے تھے. اب کیا کرتے؟ ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خدیجہ، پھر اسی گوشت کو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں تک پہنچاتے تھے. وَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ، اور بعض کا یہ بھی کہتے جب گوشت دینے جاتے تھے نا، بھیجتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ کانو لام یکن فی الدنیا امرأتان الا خدیجہ، لگتا ہے کہ خدیجہ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی عورت ہی نہیں ہے. لام یکن فی الدنیا امرأتان الا خدیجہ، اس دنیا میں کوئی عورت خدیجہ نام کی کوئی ہے ہی نہیں. فیقول، کیا فرماتے؟ انہا کانت، یہ ایسا ایک جملہ تھا. ام المومنین کیا کہتی ہیں؟ میں نے کہا جناب اس کا مطلب ہے ہر وقت خدیجہ خدیجہ آپ کرتے رہتے ہو، آپ کو دنیا میں عورتوں میں اور خدیجہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں دکھائی دیتا.
یہ جملہ بی بی کا ہے. دیکھو میں عبارت پھر پڑھ دیتا ہوں تاکہ اشتباہ نہ ہو. قول تو فروب، جب یہ گوشت پہنچاتے تھے نا، فروبما قول تو لہو، تو میں پیغمبر سے، میں نے پیغمبر کی خدمت میں کیا عرض کیا، کانو لام یکن فی الدنیا امراتان، لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی عورت نہیں ہے الا خدیجہ، فقط دنیا میں ایک ہی عورت ہے، ہم آپ کی بیویاں نہیں ہیں. فیقول، پیغمبر نے کیا فرمایا، انا کانت وکانت، ارے ایسے ہی لگتا ہے کہ وہی تھی بیوی. وکان لی منہا ولد، خدا نے اس کے بطن اطہر سے مجھے اولاد عطا کی. لگتا ہے وہی ہے وہ پیغمبر کیا فرماتے ہیں، ایسی آپ کی بات بالکل صحیح ہے، دنیا میں عورتوں میں مجھے فقط خدیجہ یاد آتی ہیں. ہے یہ سی کیوں؟ جی خدیجہ کی محبت جو ہے مجھے روزی میں ملی ہے، رزق تو حبہا. لہذا یہ جو ہے، یہ جو نقطہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کرنا خدیجہ سے، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 96 کے عین مطابق ہے. اگر پیغمبر کسی سے محبت کر رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کی محبت پیغمبر کے دل میں ڈال دی ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین.